بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. میں نوٹ ہوں کسی اور کا، مجھے لکھتا کوئی اور ہے. میں وجود ہوں کسی اور کا، مجھے چلاتا کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے بولتا کوئی اور ہے، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو یہ بڑی ہی مزے کی صورتحال ہے، دلچسپ صورتحال ہے. شعر و شاعری ہے. شعر و شاعری سے شغف ضرور ہونا چاہیے. آپ بھی کوئی کتاب اٹھائیں شاعری کی اور مزے مزے کے شعر پڑھیں، لطف اندوز ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نثر جو ہے وہاں پہ جہاں ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جواب دے جاتی ہے، وہاں پہ شعر و شاعری کام آتی ہے. ایک شعر جو ہے وہ پورے کا پورا، وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. تو اسی لیے یہ مجھے شعر یاد آ رہے تھے، بہت اچھے شعر تھے. میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لوں یہ شعر. اب آتے ہیں، مزے کا کھیل چل رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان، کمرہ عدالت نمبر 1. پوری دنیا کی نظریں کمرہ عدالت نمبر 1 پہ لگی ہوئی ہیں. اور پرانا اسکرپٹ ہے، اسکرپٹ کامیاب نہیں ہو رہا. 1997 وہی کردار، وہی خاندان، وہی حکمران اور وہی سب کچھ. لیکن دوسری طرف کے کچھ کردار بدلے جا چکے ہیں. شعور آ چکا ہے قوم میں اور ضمیر زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں. اور حالات و واقعات ویسے نہیں کہ جیسے سوچے جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے عمل پذیر ہو. اللہ تعالیٰ ہیں، واللہ خیر الماکرین. انسان منصوبے بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ایک منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے، اور اصل منصوبہ وہی ہوتا ہے. سب سے بڑا منصوبہ ساز اللہ تعالیٰ ہی ہیں. واللہ خیر الماکرین. صورتحال یہ ہے جی کہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں کیس چل رہا ہے اور خیبر پختونخوا کا اور پنجاب کا الیکشن کروانے ہیں. آئین پابند کر رہا ہے، آئین کسی کو ہلنے نہیں دے رہا، ہٹنے نہیں دے رہا. وہ آئین چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروائیں. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے، وہ کہتے ہیں میں نے الیکشن نہیں کروانے، اور وہ الیکشن روکنے کے لیے ہر جتن کر رہا ہے. تو میں نے یہ بتا دوں کہ کوئی سسپینس نہیں ہے. پچھلے 4-5 دن کے میرے ولاگ سن لیجئے. وہ آپ کو ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں، ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں. جو میں بتا رہا ہوں وہی کچھ ہو رہا ہے. اور کل میں نے کہا تھا کہ آج کی رات بڑی بھاری ہے، اور آج کی رات بھی بھاری ہے، اور ایک وکٹ اور گر سکتی ہے، اور وہ وکٹ گر گئی. کوئٹہ اسلام آباد کی جو ٹیلی فون لائن ہے وہ بہت بیزی رہی. کل رات بھی بیزی رہی اور پرسوں رات بھی بیزی رہی، بہت زیادہ بیزی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال کافی خراب ہے. تو بلوچستان کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے. بہرحال ہم بلوچستان کے عوام کے ساتھ بہت ہی ان سے ہمدردی ہے. وہاں پہ شورش ہے، بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور جب سے نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا ہے تب سے یہ چل رہی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ بلوچستان بھی امن و آشتی کا گہوارہ بنے، اور ہمارے بلوچی بھائی بلوچستان کے مکین جو ہیں وہ بھی سکھ کا سانس لیں. اب آتے ہیں 5 رکنی بینچ. 5 رکنی بینچ تھا، اور 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کرنا تھا. تو پہلے ہوا یہ کہ جسٹس امین الدین صاحب کل آؤٹ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک آرڈر آ چکا ہے ایک فل بینچ کا 3 ممبرز کا 2-1 سے، جس میں شاہد وحید صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا تھا. انہوں نے وضاحت بھی کی تھی لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس محمد امین الدین صاحب جو ہیں انہوں نے وہ نوٹ لکھا. اس کا بھی میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی انڈو کر دیا گیا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک اعلامیے کے ذریعے. تو بہرحال جسٹس امین الدین خان نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی تھی کل، اور یہ بات جسٹس جمال خان مندوخیل آج جب 4 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان نے معذرت کر لی تھی، اور جسٹس امین الدین خان کے فیصلے کے بعد حکم نامے کا انتظار تھا، لیکن مجھے عدالتی حکم نامہ جو ہے وہ گھر پہ موصول ہوا. اور انہوں نے پھر اٹارنی جنرل صاحب سے کہا، جسٹس جمال خان مندوخیل نے منصور عثمان صاحب کے جناب آپ پڑھ کر سنائیں. اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جسٹس مندوخیل کا جو نوٹ تھا پچھلے کیس کی بات کر رہا ہوں، وہ فاروق چنائک صاحب نے پڑھ کر سنایا تھا. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کیسے ہے. بہرحال اٹارنی جنرل نے مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا جی. حکم نامے پر میں الگ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نوٹ لکھوں گا. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا میں بینچ کا ممبر تھا لیکن میرے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بینچ میں مس فٹ ہوں. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا. اب چیف جسٹس صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر اٹارنی جنرل،
اس سے پہلے کچھ کہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جی میں اب بینچ کا حصہ نہیں ہوں اور میں نہیں رہنا چاہتا، میں مس فٹ ہوں۔ کل جسٹس مندوخیل بینچ میں شامل تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کل جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل ہونے پر رضامند تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ میں کل کچھ کہنا چاہتا تھا اور ہم جلد نیا بینچ بنا کر آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ جناب ہم نیا بینچ جلد بنا کے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بینچ میں اب میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں، اور مجھ سے آرڈر لکھواتے وقت کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کل رضامند تھے اور مشاورت جب کی گئی تھی تو آپ نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹیلی فون کالز بہت لائنز جو ہیں وہ بزی تھیں۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ جی کہ یہ باقی رہ گئے 3، جسٹس امین الدین بھی چلے گئے، جسٹس جمال خان مندوخیل بھی چلے گئے، اور روزانہ ایک کم ہو رہے ہیں، ایک دن ایک گئے، دوسرے دن دوسرے گئے، ورنہ یہ کل بھی فیصلہ ہو سکتا تھا۔ اور ادھر جو قانون ہے، جو بل ہے، وہ ایوان صدر میں پڑا ہے، اور ایوان صدر میں صدر مملکت جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹائم گین کیا جا رہا ہے، 1997 کی فلم جو ہے وہ چل رہی ہے، وہی کردار، وہی سب کچھ، وہی خاندان، لیکن مرد آہن ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، اور وہ بھی اپنی پوزیشن پہ قائم ہیں، آئین کے تحت، قانون کے تحت وہ بیٹھے ہیں، اور ان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد آگے جب یہ معاملہ چلا گیا اور بینچ ٹوٹ گیا، اس کو عرف عام میں کہتے ہیں کہ بینچ ٹوٹ گیا، تمام آنریبل ججز کمرہ عدالت سے نکل گئے، اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ بتایا گیا، عملے نے بتایا کہ جی انتظار کریں اگلے حکم کا۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے، جو جس بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا گیا تھا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک فل بینچ، 3 رکنی بینچ، جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، ان 3 آنریبل ججز پہ مشتمل تھا۔ حافظ قرآن 20 نمبر، یہ والا ایشو چل رہا تھا کہ 20 نمبر دینے ہیں نہیں دینے، اس میں ایک آرڈر پاس کر دیا، اور اس میں کہا کہ جناب جب تک رولز نہیں بنتے کوئی بینچ کام نہیں کرے گا، اور پہلے رولز پہلے رولز بنائے جائیں پھر کام کیا جائے، اور اس طریقے سے وہ ایک اور بینچ کو کام کرنے سے، یعنی کہ جو نمبر کمرہ عدالت نمبر 1 میں بینچ کام کر رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، لارجر بینچ تھا اور اس کو نہیں سمجھا گیا صحیح۔ کل جسٹس امین الدین اسی نوٹ کی بنیاد پہ، اسی فیصلے کی بنیاد پہ الگ ہو گئے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ بالکل غلط ہوا ہے۔ بہرحال 2-1 کا میسج آرڈر تھا، تو پھر اس پہ آج پہلے ایک جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے جو سو موٹو کا از خود نوٹس کا استعمال کیا گیا، حالانکہ یہ دلچسپ صورتحال میں بتا چکا ہوں کہ از خود نوٹس استعمال کرنے کا اختیار صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو، یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، تو اس بینچ نے از خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور جسٹس محمد امین الدین نے۔ اس لیے جی یہ سپریم کورٹ نے پھر سرکولر جاری کیا، آرٹیکل 184(3) کے تحت مقدمات کی سماعت روکنے کا حکم لارجر بینچ پر لاگو نہیں ہوتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کا فیصلہ دیگر بینچز پر لاگو نہیں ہوتا۔ اور حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے کیس میں درخواست سے ہٹ کر فیصلہ دیا گیا۔ حافظ قرآن کو 20 نمبر اضافی دینے کے کیس میں از خود نوٹس کی کارروائی کی گئی، جو کہ غیر قانونی ہے، سرکولر جاری کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کا فیصلہ 2-1 کے تناسب سے ہے، سرکولر نے کہا، اور 5 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس کے از خود لینے کا اختیار واضح کر چکا ہے، اس لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سرکولر سے متعلق کیس کے فریقین کو آگاہ کریں، اور وہ آگاہ کر دیا گیا، اور حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے کیس کا فیصلہ مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سپریم کورٹ کا سرکولر، یہ جاری کیا گیا تاکہ ریکارڈ کی درستی رہے۔ اس کے بعد جسٹس ایک اور جو حکم نامہ جاری ہوا وہ یہ تھا کہ جسٹس امین الدین خان نے اپنے فیصلے کی روشنی میں بینچ سے علیحدہ ہوئے،
बेंच के 3 अरकान का जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब ने समाअत जारी रखने का मौक़िफ़ अपनाया। हुक्मनामे में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की समाअत जारी रखने या न रखने पर कोई राय शामिल नहीं है। लिहाजा ये ऑर्डर जारी कर दिया गया और ऑर्डर जारी करने के बाद आज फिर ये सूरत हाल, और उसके बाद फैसला किया गया, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है, जुमे का वक्फा था, और फैसला ये किया गया कि अब जुमे की नमाज के बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब आएंगे कमरा अदालत में अपने साथी जजेस के साथ, और वो अगले लाहे अमल का और अगले ऑर्डर का ऐलान करेंगे कि अगला हुक्मनामा क्या है। 3 कुर्सियां कमरा अदालत में मौजूद हैं। जैसे ही ये फैसला होता है, बाहर इस अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं, वो भी फुल कोर्ट की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि देखें जी 5 थे, 5 में से 4 हो गए, 4 में से 3 रह गए, तो इसका मतलब बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, गलत मतलब ना निकल जाए। मतलब था कि हो सकता है कोई एक और आदमी निकल जाए, तो उन्होंने फिर कहा कि फुल कोर्ट। अब अगली बात, उसके बाद आते हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब बता देते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं फुल कोर्ट आए, फुल बेंच बने, और वो फैसला करे कि वो असम्बलियाँ दुरुस्त भी थी कि नहीं टूटने वाली। यानी ये इनकी प्लानिंग ये है कि फुल बेंच आए, और फुल बेंच ये फैसला देगा कि पंजाब असम्बली भी बहाल करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी बहाल करते हैं, लिहाजा ये 2 महीने का दरमियान में जो कुछ हुआ वो गलत, असम्बलियाँ दोबारा बहाल, और असम्बलियों का टूटना ही गैर कानूनी और गैर आइनी था, लिहाजा ये यहीं पे मसला ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम इंतखाबात जो हैं वो आगे जब करवाना चाहते हैं तभी करवाएंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा। इसलिए राना साहब ने कहा कि वो प्लान उनका निकल गया उनके ज़ुबान से। तो बहरहाल ये जब हुआ, उसके बाद ये हुआ जी कि जब ये फैसला हो गया थी, सारी लड़ाई चल रही थी, तो फौरी तौर पे अटॉर्नी जनरल लेने गए हैं हिदायत वज़ीर आज़म हाउस वज़ीर आज़म से, और एक मीटिंग होती है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की और दीगर अदालती कानूनी मुआवनीन की, यानी कि जो उनकी सरकारी टीम है, जो नज़र आ रही है, जो नज़र नहीं आ रही, उसमें मंसूर उस्मान साहब शामिल हैं, और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, अकरम शेख साहब हैं, इरफान कादिर साहब हैं, इनकी आपस में मीटिंग होती है, फारूक नाइक साहब हैं, ये सब के सब मिलकर बैठ के करते हैं, अता तारड़ साहब हैं, और उन्होंने बैठ के अब जब बेंच दोबारा आएगा तो उसके मुताबिक अपना लाहे अमल ये भी तैयार कर रहे हैं। तो बात इन शॉर्ट ये है कि मर्द हन हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, डटे हुए हैं, और वो अपना आइनी फरीज़ा अदा करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस आइनी फरीज़े से रोकने के लिए हर सरधड़ की बाजी लगा चुके हैं, लेकिन वो सरधड़ की बाजी वो लड़ने के लिए तैयार हैं। वो खामोशी से, पीसफुली, पुरसकून तरीके से, बड़े हम्बल वे में, बड़ी आजिज़ी के साथ अपना काम करना चाहते हैं। 1997 है, उनको बरतरफ करने की कोशिश की जा रही हैं, उनको मुस्तफ़ी होने पे मजबूर करने की कोशिश की जा रही हैं, और उनको चीफ कभी सज्जाद अली शाह और कभी इफ्तिखार चौधरी बनाने की बात की जा रही है। तो लेकिन वो सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं, और दुनिया माफिहा से बेखबर बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, तो वो कूदे हुए हैं, तो पूरी कौम उनको साथ देगी। तो खेल ज़रा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें अब सस्पेंस नहीं रहा। 1997 का वही स्क्रिप्ट है, एज इट इज़ स्क्रिप्ट है, लेकिन उस वक्त हमला हो गया था डंडों से, इस वक्त वो हमला नहीं हो रहा डंडों से, अदरवाइज हमले बहुत हो रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं जी अब अगली कौन सी किस शहर से किस शहर वाली जो टेलीफोन लाइन है वो बिजी होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।